وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو ہے پچھلی جمعۃ المبارک جو ہے جو حضور خطبہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس خطبے کا ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں آغاز کیا تھا. اسی حدیث مبارکہ کو آگے جو ہے وہ ہم لے کے چلیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے. جون سا بندہ جو ہے وہ صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. اس کے بعد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، یہ مبارک مہینہ بھی ہے، اور فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے. کون سا مہینہ؟ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مشکلوں کو حل کرنے کا مہینہ ہے، کسی غریب کے سر پر دست شفقت رکھنے کا مہینہ ہے. میرے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرتا ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو حل فرما دے گا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی کے کام آئے اور اس کی مشکل کو کیا کر دیا آپ نے؟ حل کر دیا. اب قیامت والے دن کیا کیفیت ہوگی؟ نفس و نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتی و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا. ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بھائی بہن سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، اپنی اپنی بڑی ہوگی. اپنی قیامت والے دن جو ہے اپنی پڑی ہوگی. کام وہاں اگر آئے گی تو وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کام آئے گی. فرمایا قیامت والے دن دنیا میں اگر کسی کی آپ نے مشکل کو حل کر دیا، وہ مشکل میں تھا آپ نے اس کی مشکل حل کر دی، حضور السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مشکلات میں سے اس کی ایک مشکل حل کو فرما. نفس و نفسی کا عالم ہوگا. لوگ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی ناف تک پسینہ ہوگا.
اور کسی کے گلے تک پسینہ ہوگا اور کوئی ڈبکیاں لے رہا ہوگا پسینے کے اندر. یہ عجیب کیفیت قیامت والے دن ہوگی. اور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا بندہ دنیا میں کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی مشکلوں میں سے اس کی ایک مشکل کو حل فرما دے. تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے. جنہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں، غمخواری کریں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، لوگوں کی پریشانیوں کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کیوں بھائی حضور نے ارشاد فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام پہلے بڑے سخی تھے، لیکن حدیث کا مفہوم ہے فرمایا جب رمضان آتا تو حضور سخاوت کو اور بڑھا دیا کرتے تھے. ایسے فرمایا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، فرمایا ایسے ہی حضور علیہ السلام کی سخاوت بھی بڑھ رہا کرتی تھی. حضور علیہ السلام جو ہے وہ رمضان میں زیادہ خرچ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیں نا جی، رمضان کی اپنی فضیلت ہے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 فرضوں کا اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے یہ مہینہ یہ غمخواری کا بھی مہینہ ہے. لوگوں کی خدمت کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالشَّهْرُ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. مومن کا رزق اس میں بڑھ جاتا ہے. بے شک آپ جو مرضی سوچے، لیکن یہ ارشاد میرے آقا کا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا جو مومن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں رمضان المبارک کے مہینہ میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. رزق میں برکت آ جاتی ہے. بظاہر تنخواہ تو وہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روحانیت عطا فرما دیتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا واضح فرمان ہے. اس کے بعد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرہ لذنوبہ،